بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خیریت اللہ تبارک و تعالی سے نیک مطلوب ہے۔ اس لیکچر میں ناظرین ہم خیار تعین یعنی اپروپریشن آپشن کے بارے میں جانیں گے کہ خیار تعین کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں اور کن شرائط اور کن وجوہات اور اسباب کے ساتھ یہ چیز پائی جاتی ہے اور کیا اس کے احکامات ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم خیار تعین کی تعریف دیکھتے ہیں۔ خیار تعین میں دو چیزیں ہیں، خیار اور تعین۔ تعین جو ہے وہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کا نام ہے، یعنی کسی شخص کے پاس دو موبائل ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک کو رکھنا چاہتا ہے، دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے یا دینا، تو وہ کسی ایک کی تعین، ان دو میں سے ایک رکھے گا، ایک نکالے گا۔ تو یہ دو میں سے ایک کو متعین کرنا، اس کا انتخاب کرنا، یہ تعین کہلاتا ہے۔ تو خیار تعین کا مفہوم یہ ہوا کہ متعاقدین میں سے کوئی بھی دو چیزوں کا معاملہ کر لے جبکہ ان میں سے ایک کی خریداری کا ارادہ ہو اور ان میں سے ایک چیز کی تعین کے لیے وقت لے لے۔ جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کئی کوالٹیز کے اندر دستیاب ہوتی ہے، یا یہ کہ ایک ہی چیز کئی کلرز کے اندر دستیاب ہوتی ہے۔ اب ایک چیز چاہیے ہوتی ہے لیکن اور معاملہ بھی ایک ہی چیز کا طے ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک چیز مجھے خریدنی ہے اور وہ اتنے روپے میں خرید رہا ہوں، لیکن اس میں کلر کون سا سوٹیبل ہے اور کون سی کوالٹی اس میں اچھی ہے، یہ میں ذرا اس کی تعین کے لیے وہ وقت لے لیتا ہے۔ تو یہ خیار تعین کہلاتا ہے۔ خیار تعین کے متعلق یہ بھی جاننا چاہیے کہ کیا کیا صورتیں خیار تعین کی ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا خیار ہے تو پھر یہ خریدار بھی رکھ سکتا ہے اور فروخت کنندہ یعنی بائع بھی رکھ سکتا ہے۔ خریدار کی صورت میں اگر خریدار خیار تعین رکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں ان دو چیزوں میں سے ایک کو خرید رہا ہوں اور ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز تو میں خریدتا ہوں اس شرط پر کہ تعین کا اختیار مجھے ہوگا، یعنی یہ دو چیزیں میں خرید رہا ہوں اس شرط پر کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھے رکھنی ہے تو اس کا انتخاب کرنے کا اختیار مجھے ہوگا۔ البتہ اگر فروخت کنندہ خیار رکھے گا تو وہ یوں کہے گا کہ ان دو چیزوں میں سے میں نے ایک اتنے میں خرید لی، تم جو چاہو مجھے دے دو، یعنی یہ خریدار کے ہی الفاظ ہوں گے کہ میں ان دو چیزوں میں سے ایک چیز میں خریدتا ہوں، اتنے روپے میں تمہیں دوں گا، تم جو چیز چاہو مجھے ان دونوں میں سے دے دو۔ یعنی پہلی صورت میں ان دونوں میں سے انتخاب کا خیار جو ہے وہ خریدار کے پاس ہے، جبکہ دوسری صورت میں انتخاب کا خیار جو ہے وہ بیچنے والے یعنی فروخت کنندہ کے پاس ہے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں وہ خیار تعین کی پائی جاتی ہیں عموماً۔ اس کے بعد ہم خیار تعین کے ساتھ عقد کرنے کا حکم جانتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا عقد ہو جس میں خیار تعین کا آپشن استعمال کیا جائے تو اس کے کیا احکام ہوں گے، کیا اس کی تفصیلات ہوں گی۔ تو اس حوالے سے 4 شرطوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی خیار تعین اگر مندرجہ ذیل 4 شرطوں کے ساتھ پایا جائے تو پھر وہ عقد جائز ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تعین کا خیار 2 یا 3 چیزوں میں رکھا گیا ہو۔ اکثر کئی ساری چیزوں میں خیار رکھا جائے تو پھر وہ معاملہ غرر کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ معاملہ درست نہیں رہتا۔ لہذا 2 یا 3 چیزوں میں اگر خیار رکھا گیا ہے تو یہ خیار تعین درست ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاملے میں ثمن کی تفصیل کی گئی ہو، یعنی ہر چیز کی الگ الگ قیمت بیان کی گئی ہو۔ جیسے ایک شخص 2 قلم خریدنا چاہتا ہے اور ان میں سے اس کو دو قلموں کا
معاملہ کر رہا ہے اور ان میں سے دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت 20-20 روپے ہے، تو قیمت بتا دی جائے کہ اس چیز کی اتنی ہے اور اس چیز کی اتنی ہے، خریدنی اس نے ان دونوں میں سے ایک ہے، اب وہ وقت لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ اس کی تعین کر لیتا ہے۔ اگر خریدنے والی دو چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی الگ الگ قیمت متعین نہ کی گئی بلکہ دونوں کی قیمت اگر مجموعے کے لحاظ سے بتا دی گئی یا کسی ایک کی بھی قیمت نہ بتائی گئی، تو ایسی صورت میں جو ہے غرر ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ درست نہیں رہے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عقد کے وقت میں خیار تعین کی صراحت ہو، یعنی یہ جو خیار تعین رکھا جا رہا ہے یہ عقد کے بعد یا عقد سے پہلے نہ ہو، بلکہ جب مالی معاملہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اسی ٹائم پہ جب اس کی ایگزیکیوشن ہے تو اسی وقت میں جو ہے خیار تعین کی صراحت کی جائے، اس سے پہلے نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خیار تعین کی خیار تعین کے لیے جو وقت مانگا جائے یا وقت دیا جائے اس کی تعین ہو، اس کی مدت کی تعین ہو، یعنی غیر محدود مدت کے لیے خیار تعین نہ ہو۔ اگر غیر محدود مدت کے لیے خیار تعین ہوگا تو پھر اس کے اندر دوسری شرعی خرابیاں متوجہ ہو جائیں گی، پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر خیار تعین 4 شرطوں کے ساتھ رکھا جائے تو ایسا معاملہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ خیار 2 یا 3 چیزوں میں ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس معاملے میں ہر چیز کے الگ الگ قیمت بتا دی گئی ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ خیار تعین جو ہے عقد کے ساتھ اس کی صراحت کر دی گئی ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مدت کی تعین کر دی گئی ہو۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ خیار تعین کا معاملہ کیا جائے تو یہ عقد درست رہتا ہے۔ اب ذرا ایک نظر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خیار تعین کا محل کیا ہے۔ محل سے مراد یہ کہ کن کن چیزوں میں یا کس کس جگہ پہ یا کس کس صورت میں خیار تعین پایا جاتا ہے۔ خیار تعین کے متعلق یعنی خیار تعین کے معیار کے متعلق 4 جو باتیں ہیں ان کو زیر غور رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے شرائط میں بھی یہ بات گزری کہ خیار تعین 3 سے کم کا رکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں رکھا جا سکتا، تو لہذا جب 3 سے زائد چیزیں ہوں اور ان میں خیار رکھا جائے تو وہ خیار تعین کا محل نہیں ہے، اور خیار تعین کا محل صرف 3 یا 3 سے کم چیزیں ہی ہیں۔ نمبر 2، ہم جنس مثلیات میں خیار تعین کی شرط نہیں لگائی جا سکتی، ان میں تعین بے فائدہ ہے۔ یعنی جیسے ایک شخص جو ہے وہ گندم کو معاملہ کرتا ہے اور جو ہے ایک من گندم ایک برتن میں ہے، ایک من گندم دوسرے برتن میں ہے، تو اب وہ ان دونوں میں سے خیار کی اگر شرط لگانا چاہتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خیار تعین عقد صحیح میں بھی ثابت ہو سکتا ہے، عقد فاسد میں بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک معاملہ کسی شرط فاسد کی وجہ سے فاسد بھی ہو گیا اور چونکہ وہ معاملہ فی نفسی ہی منعقد ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد کسی شرط فاسد کی وجہ سے وہ معاملہ فاسد ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ شرط فاسد ختم ہوگی تو معاملہ درست ہو جائے گا، اس لیے چونکہ اس معاملے کا درست ہونا ممکن ہے اور یعنی آسان بھی ہے، اس لیے اس کے اندر خیار تعین ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر معاملہ درست ہو کر صحیح ہو گیا تو خیار تعین جو ہے وہ قابل عمل ہو جائے گا، اور اگر معاملہ درست ہو کر درست نہیں ہوا بلکہ فاسد رہا، غلط ہوا اور فسخ ہو گیا تو خیار تعین بھی اس کے ساتھ فسخ ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خیار تعین خیار شرط کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، یعنی صرف خیار تعین ہی ہو ایسی کوئی شرط نہیں ہے، خیار شرط رکھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ جناب خیار تعین بھی رکھ لیا جائے تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو خیار تعین کے محل کے اعتبار سے یہ چند باتیں ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیار تعین کے استعمال سے متعلق اصول کیا ہے، اصل الاصول بنیادی کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے 2 باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں اور ان کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ صاحب خیار کو اختتام مدت تک تعین پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ کسی ایک چیز میں بے لازم ہے۔ یعنی جب ایک شخص نے 2 چیزوں میں خیار تعین رکھ لیا اور 3 دن مثلاً یا 4 دن کی مدت مانگ لی، اب ان
یہ عقد چونکہ ابتداءً ہو چکا ہے، اب اس کو عقد کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے خیار شرط میں یہ خیار ہوتا ہے کہ 3 دن میں اس کو بتانا ہوتا ہے کہ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو ایسا اگر خیار شرط نہیں رکھا ہوا، صرف خیار تعین رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ صرف 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر سکتا ہے، اس معاملے کو فسخ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ معاملہ بہرحال لازم رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر صاحب خیار مر جائے تو ورثہ کی طرف یہ خیار منتقل ہو جاتا ہے۔ کچھ خیارات آپ نے گزشتہ لیکچرز میں پڑھا ایسے ہیں کہ جو صاحب خیار کے انتقال کی وجہ سے ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوتے، البتہ یہ خیار ان میں سے ہے جو صاحب خیار کے انتقال کی وجہ سے ورثہ کی طرف بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیار تعین کن چیزوں کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں ایسی بنیادی جن کی وجہ سے خیار تعین ساقط ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اختیاری طور پر قولی یا فعلی تعین کر دے، مثلاً جیسے زبان سے کہہ دے کہ بھئی یہ 2 چیزیں ہیں، ان دونوں میں سے میں ایک اس چیز کا انتخاب کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ عمل سے جو ہے ایک چیز کا استعمال شروع کر دے، اس کو آگے بیچ دے، اس کو گفٹ کر دے، اس کے اندر کوئی ایسا تصرف کر رہے جو کہ ایسی چیزوں میں کیا جاتا ہے جو اپنی ذاتی ملکیت ہوا کرتی ہیں، تو ایسے عمل سے بھی اس کی تعین ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اضطراری طور پر، یعنی یہ تو اوپر والی بات تو تب جب دلی رضامندی سے یا اپنے ذاتی اختیار سے ایسا کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ اضطراری طور پر مبیع کی تعین ہو جائے۔ جیسے اگر 2 چیزوں میں سے ایک چیز اس نے ایک کا خیال رکھا تھا، تو ایک چیز جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی یا عیبدار ہو گئی، تو جو چیز عیبدار ہوئی ہے، جو ضائع ہوئی ہے، چونکہ یہ صاحب خیار کے قبضے میں ہوتے ہوئے ہوئی ہے، تو لہذا یہی چیز جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے وہ متعین ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اب عیبدار چیز تو وہ واپس نہیں کر سکے گا، بہرحال یہ چیز اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور اسی چیز کا ثمن اور اسی چیز کی قیمت اس کو دینا پڑے گی۔ تو یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خیار تعین ساقط ہو جاتا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر ہم نے اس لیکچر میں خیار تعین کا مفہوم پڑھا، اس کے بعد ہم نے اس کی شرائط پڑھی، پھر ہم نے اس کا محل دیکھا، پھر ہم نے اس کے بارے میں اصول جانا، اور اس کے بعد ہم نے خیار تعین کو ساقط کر دینے والی چیزوں کے بارے میں جانا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔